اگلا تمام دن بریفنگ میں صرف ہوا۔ اس دن انہیں بغاوت کی تفصیل بتائی گئی۔ جو واقعات سننے میں آئے وہ انسان کے غیر مہذب ہونے کی گواہی تھے۔ عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا، املاک کو آگ لگائی گئی، مردہ جسموں میں جھنڈے گاڑ کر آزادی کا جشن منایا گیا۔ صوبے کی اکثر چھاؤنیوں میں ہجوم نے حملہ کر دیا۔ وہاں تعینات فوجیوں کے پاس ہجوم کو روکنے یا منتشر کرنے کے لیے اسلحہ ناکافی تھا۔ ہجوم نے جب مدافعتی کوششوں پر قابو پا لیا تو فوجیوں اور ان کے ساتھ وابستہ افراد کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ نفرت کا ایسا دریا تھا جس کے کنارے آگ کے بنے ہوئے تھے۔ فوجی جنہوں نے ملک کی بقا کے لیے جان تک قربان کرنے کا حلف لیا تھا، اسی ملک کو توڑنے کے در پہ تھے۔ وہ چھاؤنیوں میں ذخیرہ کیا گیا تمام اسلحہ لے کر مغربی پاکستان کی فوج کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ وہ اس فوج کے جنگی حربوں اور طریقہ کار سے واقف تھے، سو ان کو کامیابی ملنا شروع ہوئی۔ مغربی پاکستانی فوجی اپنا اعتماد اور حوصلہ کھو چکے تھے۔ ڈھاکہ میں صرف چھاؤنی اور انٹر کانٹیننٹل ہوٹل حکومت پاکستان کے زیر اثر تھے، جبکہ باقی شہر پر عوامی لیگ کا قبضہ تھا۔ یہ صورتحال حکومت پاکستان کے لیے تکلیف دہ اور خجالت کا سبب تھی۔ انہوں نے نہ صرف اس بغاوت کو کچلنا تھا بلکہ قیام پاکستان کے بنیادی نظریے کا بھی تحفظ کرنا تھا۔ چنانچہ مغربی پاکستان سے فوری طور پر فوج وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ PIA کی خصوصی پروازیں فوج کو لے کر آنا شروع ہو گئیں۔ فوجی صرف ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ وہاں پہنچ رہے تھے اور انہیں جہاز سے اترتے ہی کسی اور طرف روانہ کر دیا جاتا۔ یہ فوجی اپنے ہی ملک میں ایک عجیب نوعیت کے آپریشن میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے سامنے صرف ایک ہی آپشن تھا اور وہ تھا بدلہ۔ ایسٹرن کمانڈ میں ہونے والی بریفنگ کا بھی ایسا ہی لب و لہجہ تھا۔ رات کو افضل کرنل بشیر کی گفتگو سن چکا تھا اور اسے اس کے حالات سے بھی آگاہی ہو گئی تھی۔ افضل کو اس کے ساتھ ہمدردی تھی، وہ اس کے المیے کو مکمل طور پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اصل حال کیا ہو سکتا ہے۔ گول مال کی تفصیل اس کے اندر ایک آگ لگا دیتی اور مارے جانے والے لوگ اسے اپنے جسم کا حصہ معلوم ہوتے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک طرف سے انتہائی اقدام اٹھایا گیا تو کیا ویسا ہی جوابی اقدام ضروری تھا؟ وہ بریفنگ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کا جوش و خروش دیکھ کر جھجک گیا اور اس نے کسی حد تک خود کو جسمانی طور پر اکیلا ہونے کے باوجود نظریاتی طور پر بھی تنہا محسوس کرنا شروع کر دیا۔ کیا وہ خود اذیتی کا شکار تھا کہ اتنے سارے لوگوں کو ایک دوسرے کا ہم خیال پانا اسے اچھا نہ لگا اور وہ اپنے لیے الگ راہ بنا بیٹھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی سوچ اگر وہ جان جائیں تو اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی منزل خود طے کرے گا، لیکن اس تلاش میں اپنے فرض اور ذمہ داری سے کبھی پہلو تہی نہیں کرے گا۔ وہ اتنا جان گیا تھا کہ انسان مہذب اور جدید ہونے کے باوجود غیر مہذب ہے اور غاروں کے دور سے آگے نہیں نکلا۔ اس کے ظلم کرنے کے طریقے وہی تھے جو دوسری جنگ عظیم میں نازیوں نے اپنائے، بر صغیر میں تقسیم پر دیکھنے کو ملے۔ مشرقی پاکستانیوں نے صوبے میں آئے ہوئے مغربی پاکستانیوں پر آزمائے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہی اس کی فوج بھی کرے۔ وہ انہیں روکنا چاہتا تھا، لیکن ایسا کرنے کے لیے اس کے پاس نہ تو ذرائع تھے اور نہ ہی اختیارات۔ وہ اس بہت بڑی عمارت میں ایک غیر اہم سی اینٹ تھا جسے کسی بھی وقت نکالا جا سکتا تھا اور اس کے اخراج کا کسی دیوار، چھت، فرش یا ممٹی پر کوئی اثر نہیں پڑنا تھا۔ بریفنگ میں ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اکتا کر سگریٹ پینے کے بہانے ہال سے باہر نکل آیا اور پھر واپس نہیں گیا۔ انہیں چھاؤنی سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی اور چھاؤنی کے اندر بھی کوئی افسر یا فوجی اکیلا نہیں پھر سکتا تھا۔ اس کا یہ ایک جائز سا اندازہ تھا کہ اب بھی پاکستان کی حکومت صرف چھاؤنی کے اندر ہی محفوظ ہے اور باہر گھات کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ رات کی طرح اسے چھاؤنی اب بھی اداس سی لگی۔
اس نے ڈھاکہ چھاونی پہلے تو نہیں دیکھی تھی، مگر وہ یہاں فوج کی تعداد کی وجہ سے جو گہما گہمی ہونا چاہیے تھی اس کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ یہاں دن کو بھی کوئی غیر معمولی نقل و حرکت نہیں تھی۔ آرمی انجینئرز چھاونی کو ایک قلعہ بنانے کے لیے دفاعی مورچوں کو مضبوط کر رہے تھے۔ سپاہی ادھر ادھر اس غرور سے نہیں چل پھر رہے تھے جو ایک سپاہی کا خاصہ ہوتا ہے۔ وہ قدرے سست اور تھکے سے تھے۔ افضل کافی دیر میس کے اندر بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ فاخرہ اب تک کراچی پہنچ چکی ہوگی۔ ان کی ملاقات ایسے حالات اور ماحول میں ہوئی کہ وہ اس کے رہائشی شہر کا بھی نہ پوچھ سکا۔ اپنی سہولت کے لیے اس نے کراچی کو اس کا شہر طے کر لیا تھا۔ وہ اسے کسی جدید متوسط طبقے کے رہائشی منصوبے میں درمیانے سے گھر میں سستاتے ہوئے اپنے متعلق سوچتے دیکھ سکتا تھا۔ فاخرہ اس کی زندگی میں ایک مختصر سے عرصے کے لیے رنگ بکھیرنے والی پہلی عورت تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ملاقاتوں کا عکس ہمیشہ کے لیے اس کی یاد میں زندہ رہے گا۔ اس نے سوچا کیا وہ فاخرہ کی مسکراہٹ اور سرگوشی میں سے اٹھتا گھٹا گھٹا سا کہا کبھی بھول پائے گا؟ وہ اپنی مسہری پر لیٹا ہونٹوں کے ملائم لمس کے متعلق اس وقت تک سوچتا رہا جب تک اس کے دونوں نہ ساتھی آ گئے۔ وہ ان دونوں سے سارا دن بات نہیں کر سکا تھا۔ ہیلو رومیو، جولیٹ کہاں ہے؟ ایک نے پوچھا۔ مغربی پاکستان، افضل نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ دوسرا اپنی حیرت کو نہ چھپا سکا۔ وہ ہماری فلائٹ کی ایئر ہوسٹس تھیں، افضل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، تم رسالے والے، انگریزی بول کر بازی لے جاتے ہو، اور دیکھو ہمیں لوکل ٹیلنٹ پر گزارا کرنا پڑا۔ کیا مطلب؟ ہم شہر گئے تھے۔ وہ تو آؤٹ آف باؤنڈ ہے۔ وہ تو ہے، مگر ہم گئے، حفاظت کے انتظامات تھے۔ لوڈڈ سینٹری دروازے کے باہر رہے۔ افضل کو اچانک کراہت کا احساس ہونے لگا۔